بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے بیٹھے خدا کی قدرت کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک چیونٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی جس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں اس چیونٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چیونٹی دریا کے پاس جاتی ہے جہاں پر ایک مینڈک پانی سے باہر آتا ہے اور چیونٹی کو اپنے منہ میں ڈال کر پھر پانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آتا ہے اور چیونٹی کو اسی جگہ چھوڑتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر اس چیونٹی پر پڑتی ہے تو چیونٹی کے منہ میں دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معجزے سے نوازا گیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر جانور، پرندے اور انسان کی زبان سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کی مخلوق، کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ مینڈک کے منہ میں داخل ہوئیں اور کچھ دیر بعد اب واپس آ گئی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر چیونٹی بولی، اے اللہ کے نبی، دریا کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ وہ جس جگہ پر رہتا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، کیڑا وہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ خدا کی طرف سے مجھے اس کیڑے کو خوراک دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور مینڈک کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ مجھے وہاں تک پہنچائے۔ میں باہر سے خوراک اکٹھی کر کے دریا تک آتی ہوں اور مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پہاڑ تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کیڑے کا مقام ہے۔ وہ اس سوراخ میں مجھے چھوڑتا ہے، میں کیڑے کو خوراک دیتی ہوں اور مینڈک مجھے واپس یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کیڑے کو خوراک مہیا کرتی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے دریا کے درمیان میں بھی رزق مہیا کیا ہے۔ اے خدا، اپنے بندوں کو بھی اسی طرح رزق عطا کرتے رہنا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہ رزق کی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ چیونٹیاں اللہ کے حکم سے رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کو کبھی بھی زہریلی چیز دے کر ختم نہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے حکم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس جگہ چیونٹیاں دیکھیں تو وہاں کچھ نہ کچھ دانہ ڈال دیں تاکہ چیونٹیاں اس کو کھا کر اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی وافر مقدار میں رزق کی دعا کریں۔ لیکن ہمارے گھروں میں اس کے الٹ ہوتا ہے، ہم جس جگہ چیونٹیوں کا سوراخ دیکھتے ہیں تو اس جگہ کوئی زہریلی دوائی ڈال کر ان کو مار دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چیونٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ جہاں یہ مخلوق ہوتی ہے وہاں خدا وافر مقدار میں رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا کہ راستے میں چیونٹیوں کے بے شمار سوراخ تھے۔ چیونٹیاں اپنے سوراخوں سے باہر آ کر اپنے اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اچانک ایک لنگڑی چیونٹی کی نظر اس لشکر پڑی تو اس نے ایک چیونٹی سے بولا کہ سب چیونٹیوں میں اعلان کر دو کہ اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لشکر کے نیچے آ کر مر جائیں۔ اپنے آپ کو اس لشکر سے بچانے کے لیے سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ لشکر چلا جائے گا تو سوراخوں سے باہر آ کر اپنے کام میں مشغول ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہر مس نامی چیونٹی بنو شوبان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میں کہیں اس لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں۔ جب چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے مجھے چرند پرند جانور کی زبان سمجھنے کا معجزہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آخرت میں نیک لوگوں میں شمار کرے۔ اس چیونٹی نے اپنے سارے جھنڈ کی فکر کرتے ہوئے اعلان کروا دیا کہ سب کے سب ہی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ تاکہ کوئی لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ ہرمس چیونٹی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے نام پر ایک سورۃ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور چیونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں، کتاب ابن حاتم میں کہ ایک ایسی چیونٹی کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کسی جگہ جا رہے تھے کہ ایک چیونٹی الٹ پڑی، رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہی ہے، اے خداوند کریم، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہم پر ترس فرما کر آسمان سے بارش برسا، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پانی کی قلت سے پیاسے مر جائیں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں میں جا کر فرمایا، جاؤ، آج اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کی دعا سے بارش عطا کرے گا۔
دنیا میں ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ایک دوسرے کے کام آتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، دنیاوی کاموں سے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے خدا ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔